ثنا کو لامکان کی سیر کروائی اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس مقام و مرتبے تک کائنات میں کسی دوسرے کو سرفراز نہیں فرمایا۔ وہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت، آپ کی شان، آپ کی قدر و منزلت اللہ نے ساری کائنات پر آشکار فرمائی اور بتلایا کہ نبی آخر الزمان، فخر آدم و بنی آدم، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان اور اس مقام کے حامل ہیں۔ کائنات میں یہ مقام اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اس رات میں اللہ نے اس کو یادگار کرنے کے لیے اس رات کو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انعامات کی برسات کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ مثلا اس رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں اور ان 5 نمازوں کو مومنوں کی معراج قرار دیا کہ جو بندہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول پاک جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمات نیاز پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ کلمات نیاز، یہ کلمات عجز بارگاہ رب العزت میں عرض کیے گئے، یعنی عاجزی پیش کی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کیا جو کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی بندہ کے لیے انسانیت کی معراج پر پہنچنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن تعاظم حقرا، اور جو دنیا میں بڑا بڑا بن کے رہتا ہے اللہ اس کو حقیر کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ کائنات میں مرتبہ پانے کا آسان ترین نسخہ بھی عاجزی ہے۔ جہاں اللہ کے دربار میں عاجزی پسند ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا مقام بلند ہے، وہاں اللہ کی مخلوق میں بھی عاجزی اتنی پسند ہے کہ عاجز بندہ دنیا کی آفات سے بچا رہتا ہے، اور متکبر دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، قبر حشر میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا مطلب ہے؟
التحیات للہ، میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو سبق دیا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ نے رسول پاک کو یہ سبق دیا کہ اپنی امتیوں کو سکھاؤ۔ قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اسی کی تفسیر کو اور اسی کے نتیجے کو بارگاہ رب العزت میں معراج کی رات رسول اللہ نے پیش کیا۔ اللہ کو یہ کلمات نیاز بہت پسند آئے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، پیر سید اشتیاق شاہ صاحب بخاری، آپ جانتے ہیں، سب ادھر تشریف لائیں، آپ اس محفل کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، امام و خطیب بھی ہیں اس مسجد کے، اور سید آل نبی اولاد علی بھی ہیں۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو نمازی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، پھر قیام کرتا ہے، قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ساری نماز جب پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بارگاہ ربوبیت میں اپنے حبیب کے یہ کلمات سنے تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معراج کی رات کے کلام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوا، جس کو رسول اللہ نے روایت کیا، جس کو رسول اللہ نے بیان کیا کہ جب میں نے یہ کلمات بارگاہ رب العزت میں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے بدنی ہو یا مالی ہو، اللہ نے کہا خوش ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد قاری صاحب امام صاحب دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام اللہم ومنک السلام وعلیک یرجع السلام، اے اللہ تو سلام ہے، یعنی تو سراپا سلامتی ہے، ومنک السلام، اور ساری سلامتیاں تیری طرف سے، وعلیک السلام، اور ساری سلامتیاں تیری طرف جاتی ہیں، یعنی جو سراپا سلامتی ہے، منبع سلامتی ہے، مرکز سلامتی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اس رات اسی ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس کی گہرائی کو ذرا تھوڑا تدبر کریں کہ جب سراپا سلامتی نے، خالق سلامتی نے، خالق کائنات نے رسول اللہ کو یہ منصب دیا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے محبوب تجھ پر سلام ہو۔ ہم جو سلام علیکم کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسلام کی علامت اور پہچان اور شعار بھی ہے، مومن کی علامت کیا ہے کہ جب وہ گزرتا ہے تو سلام میں پہل کرتا ہے، جب سلام لے گا پتہ چل جائے گا عیسائی نہیں ہے مسلمان ہے، پتہ چل جائے گا ہندو نہیں ہے مسلمان ہے، پتہ چل جائے گا یہودی نہیں ہے مسلمان ہے، پتہ چل جائے گا سکھ نہیں ہے مسلمان ہے، یعنی مسلمانی کی علامت اور شعار سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
حضور فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ 90 نیکیاں دیتا ہے اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں دیتا ہے. کیا مطلب؟ وہی الفاظ ہیں جو پہلے بندے نے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرے نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بندے کو 90 نیکیاں اور ایک کو 10 نیکیاں. الفاظ بھی وہ برابر، کلمات بھی برابر، مقام و مرتبہ بھی برابر. اسلام والا مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے. یہ پہل کرنے والے کو سلام 90 نیکیاں، دوسرے نمبر والے کو 10 نیکیاں. یہ کیا چکر ہے؟ کا چکر یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ میرے سلام کو جو استعمال کرے، میرے اسلام کا جو رواج دے، میرے سلام کو جو اپنائے، میں رب العالمین خوش ہو کر جو ہے وہ اس کو 90 نیکیاں عطا فرمائے. اب دیکھیے میں آپ کو ذرا اس سلام کی جو معنویت ہے اور سلام کے لفظ میں چھپا ہوا جو خزانہ ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. رسول پاک کی ایک مشہور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام میں استئذان لو. جن دروازے پر پرانے بزرگوں کا رواج تھا کہ وہ دروازے نہیں ہوتے تھے، پردے ہوتے تھے، تو باہر کھڑے کر السلام علیکم سلام لیتے تھے. یہ سلام استئذان ہے، اجازت کا سلام. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غلام کے گھر گئے اور جا کے آپ نے سلام کیا. وہ بندہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، صحابی تھا، غلام تھا، مومن تھا، اور وہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے. حضور کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھی نے کہا یار یہ آواز نبی پاک تک نہیں جا رہی، تو ذرا اونچی آواز سے سلام کا جواب دے تاکہ حضور کو پتہ چل جائے. اس نے کہا تو چپ کر. دوسری مرتبہ پھر رسول پاک نے سلام لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے پھر ہلکا سا جواب دیا، آہستہ آواز میں، جواب پورا دیا لیکن آہستہ آواز میں دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تیسری مرتبہ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا آہستہ. رسول پاک واپس چلے گئے. اور سنت بھی یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر دستک دے وہ 3 مرتبہ دستک دینے پر نہ آئے یا 3 مرتبہ سلام لینے پر اجازت نہ دے. اس کا مطلب گھر والا مصروف ہے، ملنا نہیں چاہتا، یا اس کی حالت کوئی ایسی ہے تو واپس چلے جاؤ، کوئی گلہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں. جب رسول پاک واپس چل پڑے، یہ غلام بھاگا پیچھے، حضور 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 آپ کا گھر، آپ کا غلام، آپ اندر تشریف، اور وہاں پہ تو نے 3 مرتبہ سلام لیا، تو نے جواب نہیں دیا، لہذا ہم نے کہا تو نے اجازت نہیں دی. اس نے کہا حضور ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ جب زبان رسالت سے نکل رہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو زبان کی تاثیر سے میں آپ کا سلام اپنے اوپر نازل ہوتا محسوس کر رہا تھا. یعنی زبان رسالت سے جب یہ دعا جا رہی تھی تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکت ہو، تو میں برکتوں کو، رحمتوں کو، سلامتیوں کو محسوس کر رہا تھا یا رسول اللہ. اس لیے میں نے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا تاکہ آپ کی زبان اقدس یہ کلمات نکلتے رہیں اور میں سنتا رہوں اور میں اس اجر کا، اس فیض کا اور اس رحمت کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ لوٹ لوں. اس لیے میں نے آپ کو اجازت نہیں دی گھر داخل ہونے کی. تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ تو رسول اللہ نے سلام لیا تو اس کی یہ حالت تھی میزبان کی. جب رب کہے السلام علیکہ ایھا النبی، آپ تو میں اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ رسول پاک فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ جو قرآن کی آیت ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ اوحی الی عبدہ ما اوحی کہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم.
پھر اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف، جو وحی فرمائی یعنی جو کلام ہوا، جو گفتگو ہوئی، وہ کیا تھا؟ رسول پاک نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں تیرے لیے۔ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ بات تو پوری ہو گئی، لیکن میرے آقا مولا نے دیکھا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اللہ نے مجھے طلب فرمایا، میں اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اللہ نے مجھ کو اتنا اعزاز بخشا۔ اب کیا ہے؟ اب اگر سلام صرف میری ذات تک محدود رہا تو میرے غلاموں کا کیا بنے گا، گنہگاروں کا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ تیرا سلام صرف مجھ محمد رسول اللہ کی ذات تک محدود نہ رہے، بلکہ تیرا سلام میری ساری امت کو پہنچ جائے۔ یعنی وہاں لامقام پر بیٹھ کر، بارگاہ رب العزت میں بیٹھ کر اس سلام کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ سے لے کر اپنی ساری امت تک تقسیم فرمایا۔ قیامت تک جو بندہ بھی نماز پڑھے گا، نماز کے بعد تشہد تحیات پڑھے گا، تو وہ معراج کی رات کا فیض اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب رسول پاک نے اس کلمے میں دو باتیں حضور نے بیان کی، السلام علینا، شاہ صاحب سمجھتے ہیں یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، یعنی مجرور متصل ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ السلام علینا کا مطلب ہم سب پر سلامتی، وعلی عباد اللہ الصالحین، علینا علی عباد اللہ الصالحین، یہ یہاں بھی علینا ضمیر کو الگ کر دیا، یہاں بھی علی ہے اور یہاں بھی علی عباد اللہ الصالحین۔ دو گروپ بنائے رسول اللہ نے، ایک اللہ کے صالحین بندوں کا گروپ بنایا اور ان پر سلامتی کو تقسیم کیا، اور پہلا گروپ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کو، ان ایمان والوں کو داخل کیا جو صالحین تو نہیں، نیکوکار تو نہیں، عباد اللہ تو نہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں۔ میرے آقا نے اپنی ذات کے ساتھ گنہگاروں کو شامل کیا اور علیحدہ سے صالحین کو سلام کیا۔ یہ وہی حدیث ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو شفاعت کا آپ کو اللہ منصب بخشے گا تو آپ کس قسم کے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ آپ سفارش کن کی کریں گے؟ شفاعت کن کی کریں گے؟ حضور نے فرمایا شفاعتی لی امت لی اہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے، جو بڑے بڑے پاپی ہیں، میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کروں گا۔ اس لیے کہ یہ سنیے، یہ جو آپ کے پاس دولت ہے، ایمان کی دولت، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کی روئے زمین کو، یہ ربع مسکون جو ہے، 4 حصے کائنات ہے، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ اس خشکی کا جتنا بھی ایریا ہے، جتنا بھی یہ اس کا پھیلاؤ ہے، اس کو اگر سونے سے بھر دیا جائے اور اس سونے کو تولا جائے اور اس کے مقابلے میں ایمان کو رکھا جائے، اللہ کے دربار میں روئے زمین سونے سے بھر کر بھی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا قیمتی ایمان ہے، اور مومن اللہ کے ہاں اس کی یہ شان ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ادنا ترین مومن کی شان ساری کائنات سے افضل ہے۔ تو معراج کی رات جو اللہ نے رسول اللہ کو لامکان کی سیر کرائی ہے، اس میں 1-2 باتیں میں عرض کروں کہ میرے آقا معراج کے 3 حصے ہیں، آپ جانتے ہیں۔
ایک ہے اسرات، ایک ہے معراج، ایک ہے اعراج۔ اسرا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور معراج ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے ہے اعراج۔ اب تھوڑا تھوڑا میں اشارہ آپ کو دوں، پھر میں اپنی بات ختم کروں۔ اسرا ہوا براق پر، کہ حضور کو براق پر سوار کیا، براق حد نگاہ تک قدم رکھتا تھا اور مسجد اقصی تک پہنچ گیا، اس لیے لمحہ بھر میں گیا اور لمحہ بھر میں واپس آیا، جس کو قرآن نے کہا لیلاً لیلاً۔ عربی تو ہم پڑھتے نہیں، ٹینس ہمارے بچوں کو انگریزی بڑی آتی ہے، ایکٹیو وائز پیسے وائز بڑے آتے ہیں، ڈائریکٹ یاد ہے، لیلاً یاد نہیں ہے۔ یہ نہیں پتا کہ لیلاً کے اوپر جو دو زبریں ہیں ان کا کیا مطلب ہے، شاہ جی کو پتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، استادوں کی مار کھانی پڑتی ہے، زانو میں تلفظ طے کرنا پڑتا ہے۔ لیلاً کا مطلب ہے، لیل کا مطلب ہے رات، لیکن اگر اس کو لیلاً کہہ دیں تو پھر اس کا مطلب ہے انتہائی رات کا چھوٹا سا حصہ، رات کا تھوڑا سا ٹائم، یعنی سیکنڈز پر مشتمل۔ رات کی اکائی وہ کتنی اکائی ہے، ابھی رات ہے تو اس کو چھوٹا سا حصہ کریں، ہم تو رات کو ہی نہیں سمجھتے، تو رات کی تجزی کیسے کریں گے؟ رات کے تو اجزاء ہیں، اور ان رات کے اجزاء میں سب سے افضل جز جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ اس رات میں سب سے اعلیٰ جز جو ہے وہ کون سا ہے؟ تہجد کا ٹائم سب سے اعلیٰ جز ہے، یہ اجزاء ہیں رات کے۔ تو لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں جو براق ایسے گیا اور ایسے واپس آیا، بس گیا اور آیا۔ وہ جو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عاصم بن برقیہ نے کہا تھا، انا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک، کہ جناب بلقیس کا تخت جو ہے وہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ تو عاصم بن برقیہ نے جو تخت حاضر کیا اس کی سپیڈ آہستہ تھی، براق کی سپیڈ تیز تھی، اس لیے فرمایا لیلاً، یہ اسرا ہے جس میں رسول پاک اتنی سپیڈ سے گئے، لیکن آپ دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے سے بے خبر نہیں تھے، مناظر دیکھتے گئے۔ فرمایا میں کسیب حمر کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ رأیت فی قبرہ وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے نماز کون سی تھی؟ جی قبر میں بھی کوئی نماز ہوتی ہے، گناہ گاروں کو کافروں کو قبر میں عذاب ہوگا، نبی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور نماز کوئی ایسی شے نہیں ہے، نماز میرے رب کا نور ہے، اور جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو نور تمہیں ہر طرف سے ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر وہ رکوع جاتا ہے تو نور اور بڑھ جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے تو نور اور بڑھ جاتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے کہ اس نور کے اندر اللہ اپنے بندے سے دوریاں ختم کر کے سامنے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن نماز میں حساب کرنے والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کھاتا کھول لیا نماز میں؟ کہ جناب 1500 روپے لینا، بندہ بازار میں سے گزرا تھا، اس نے لفٹ نہیں کرائی، اس سے پیسے لے لیتے، اس کا نمبر ڈھونڈے، یا کوئی کھیتی کھلیان اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے کھول لیتے ہیں۔ اور نماز نور ہے، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ نور میں مستغرق ہوتا ہے، اور موسیٰ اپنی قبر میں جو نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی نور اللہ نور تھے، اور نماز پڑھنے سے اللہ کا نور میسر آتا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ نماز تو معراج کی رات کا تحفہ ہے، تو معراج کی رات کا تحفہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو ان کی شریعت میں مل چکا تھا۔ بھئی حضرت موسیٰ کی شریعت میں تو روزہ بھی ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں تو اور بھی بہت ساری عبادات ہیں، لیکن قبر میں نماز ہی کیوں پڑھ رہے تھے؟ کوئی اور نیکی کر لیتے، تو رات کی تلاوت کر لیتے، تو رات کی تلاوت نہیں کر رہے، نماز پڑھ رہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا، وہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے،
اور عاشقوں نے کہا وہ نماز نہ فجر والی، ظہر والی، عصر والی نماز نہیں تھی، وہ قیام، رکوع اور سجدے والی نماز نہیں تھی، کیونکہ لفظ یصلی جو ہے اس کے اندر اس کے کوئی 55 معنی ہیں، اور ان میں سے ایک معنی ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھنا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ جا رہے ہیں، وہ قبر میں کھڑے ہو گئے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے تھے، وہ رسول اللہ پر سلام پڑھ رہے تھے، اس لیے حضور نے دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں، وہ مجھے سلام کر رہے تھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلی، یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ موسیٰ یصلی اکیلے تھے تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ رسول اللہ کی ذات پر درود بھیج رہے تھے۔ تو یہ اسرا تھا جہاں رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھائی، امامت کی۔ اب معراج ہو گئی۔ معراج عربی زبان میں کہتے ہیں سیڑھی کو۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہ والی سیڑھی نہیں ہے، آج کل تو الیکٹرک سیڑھیاں آ گئی ہیں، اور پہلے لکڑی کی ہوتی تھی، لوہے کی ہوتی تھی، سیمنٹڈ سیڑھیاں تھیں۔ حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں جبریل نے میرے لیے زمین سے لے کر آسمان تک سیڑھی کھڑی کر دی، اور وہ نور کی سیڑھی تھی۔ میرے آقا نے اس سیڑھی کی ایک تعریف فرمائی ہے اور اس کی ایک کیفیت بتائیے گا وہ کون سی سیڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سیڑھی ہے جس سیڑھی کے ذریعے ہر مومن کی روح کو جب فوت ہوتا ہے، اس کی روح کو فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے ہی آسمانوں پر لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس ایسے ٹکٹکی بات کے جو اوپر دیکھتا ہے نا ایسے، تو وہ اس سیڑھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح جا رہی ہوتی ہے۔ پھر کوئی بندہ آتا ہے اور اس کی آنکھوں کو ایسے بند کر دیتا ہے۔ موت کے وقت جو روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت مومن کی روح کو اسی نور کی سیڑھی کے ذریعے لے جایا جاتا آسمانوں تک، جس سیڑھی کے ذریعے مسجد اقصیٰ سے رسول اللہ کو آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ اور حضور فرماتے سیڑھی کی کیفیت کیا تھی کہ میں نے اس کے پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا تو پہلا آسمان آ گیا، پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا تو آ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں نہ مانتی، عقل اس الیکٹرک سیڑھی کو مان لیتی ہے کہ وہ جو چلتی ہے نا، وہ پہلی سٹیپ پر پاؤں رکھے تو خود ہی چل کے تو اوپر لے جاتی ہے۔ چلو یہ کنسپٹ تو آ گیا، اور ایک بشر کا، ایک مادی جسم کا نور پر پاؤں رکھنا یہ متصور نہیں ہے، جدید سائنس اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتی کہ ایک نور کی سیڑھی پر ایک جسم رکھا اپنا پاؤں رکھے، اس لیے کہ جسم مصطفیٰ اس نور کی سیڑھی سے زیادہ لطیف ہے۔ اور میرے آقا کہتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچ گئے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، 7ویں آسمان تک جبریل میرے ساتھ گئے، اور پھر وہاں پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ دنوت ان ملت اللہ ترکت، اگر میں ایک ناخن کی مقدار بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ حضور فرماتے اس کے لیے، اس کی آگے پھر میرے لیے رف رف لائے گا، رف رف، جس طرح نور کی سیڑھی ہوتی ہے۔ رف رف کیا تھا؟ ایک نور کا تخت تھا۔ اور یہ جو آپ میں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، میرے اور آپ کے درمیان ایک نور ہے، اس لائٹ کی روشنی، ایک نور آپ کی آنکھوں میں ہے، ایک نور میری آنکھوں میں ہے، اور یہ والا نور جو ہے ان دونوں نوروں کو ملا رہا ہے۔ اور آپ اس نور پر ذرا یہ والا یہ تنکا رکھے، نیچے گر جائے گا، یعنی یہ جو نور ہے، یہ جو ہے، یہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو وہاں کیا ہوا؟ جبریل نے کہا حضور میں آگے نہیں جا سکتا، کہتا یہاں تک معراج تھی، معراج سیڑھی تھی، سیڑھی، اور اس سے آگے رف رف تھا، یعنی اس سے آگے اعراج تھا، اعراج یعنی سیڑھی سے بھی زیادہ لطیف تر چیز تھی کہ میں اس
تخت پر ایسے بیٹھا، اور تخت پر بیٹھنے کے لیے یہ علامہ خرقوتی نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے جوڑے اتارے، جوتیاں اتاری، جیسے حضرت موسیٰ کو کہا فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جب طویٰ میں حضرت موسیٰ پہنچے طور پہاڑ پر، اس درخت کے پاس جس درخت سے آگ نکل رہی تھی، اور جب اس درخت کے قریب گئے تو آواز انی انا ربک فخلا نعلیک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، حالانکہ درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آنا، اور اس میں جو آگ جو نکل رہی تھی یہ آگ جلانے والی نہیں تھی، وہ ایک روشنی تھی، وہ ایک نور تھا جو دور سے ایسے لگتا جیسے آگ جل رہی ہے، نہ اس کا کوئی سینک تھا، نہ اس کا کوئی جلانا تھا، نہ اس کا کوئی گرمی تھی، کیونکہ اللہ کا جو نور ہے وہ اپنے اندر ٹھنڈک رکھتا ہے، برودت رکھتا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، ٹھنڈک ہے، برودت ہے، اور اس کے اندر چاشنی ہے، اس کے اندر لطافت ہے، اور وہ نور میرے رب کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، میرے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی اس کو چکھنے کی بھی کوشش کرے، نہیں چاہتی تو کسی صاحب نسبت کے پاس بیٹھے، صاحب حال کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو بتائے کہ اس کا نور کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک شیخ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کسی بندے کی ٹانگ میں، جوڑوں میں درد ہو تو اس کو اطمینان ہو سکتا ہے؟ میرا دل بڑا سکون میں ہے، تو پیٹ میں درد ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہی ہے، گردے میں درد ہو رہی ہے، اور وہ تسبیح پکڑے اللہ اللہ کر رہا، تو قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے سے بیماریاں اور درد بھی ختم ہو جاتے ہیں۔